ریاست اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈا روکنے کا مشن، وزیر اعظم کی ہدایت پر جوائنٹ ٹاسک فورس قائم، چیئرمین پی ٹی اے 10 رکنی فورس کے سربراہ ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی، 10 دن میں سفارشات حکومت کو پیش کی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں پرتشدد احتجاج، مراد سعید کی موجودگی کا انکشاف، مفرور رہنما نے تربیت یافتہ شرپسند جتھوں کی قیادت کی، اب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں روپوش ہیں، وہاں چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا خفیہ رپورٹس تھیں، فائنل کال کی آڑ میں قتل و غارت گری کی جائے گی، ان کا مقصد لاشیں گرانا اور فساد برپا کرنا تھا، سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ریاست اپنی ریٹ برقرار رکھے گی۔ مراد سعید اسلام آباد کے احتجاج میں نظر آیا تو پکڑا کیوں نہیں؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا عطا تارڑ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں، حکومت سفید جھوٹ بول رہی ہے، حکومت کو بیوقوف نہیں عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، ہمارے کارکنان کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈنڈے تھے۔ اسلام آباد میں پاک فوج کا ہجوم سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، فوج کی تعیناتی کا مقصد غیر ملکی سفارتکاروں اور دورے پر آئے ہوئے وفود کی حفاظت تھا، پولیس رینجرز نے بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسلحہ استعمال نہیں کیا۔ وزارت داخلہ کا اعلامیہ، پی ٹی آئی کو سنجانی جانے کی تجویز دی، مظاہرین نے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی، سیکیورٹی فورسز پر حملہ اور گاڑیوں کو آگ لگائی، 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا، ایک پولیس اہلکار کی بھی جان لی، 232 اہلکار زخمی ہوئے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا جھوٹ کا پلندہ ہے، غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ مادر وطن پر مزید 2 سپوت قربان، خیبر پختونخوا میں شہید کیپٹن زہیب اور سپاہی افتخار حسین کی نماز جنازہ ادا، وزیر اعظم، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت، آبائی علاقوں میں تدفین، شہباز شریف کی کیپٹن زہیب کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع خیبر اور بنو آپریشنز کے دوران 8 خوارج مارے گئے، 9 زخمی ہوئے۔ میاں والی میں تھانہ چاپری پر حملہ ناکام، جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک، ڈیرہ اسماعیل خان میں مردان پل پر نامعلوم افراد کا پولیس موبائل پر حملہ، سب انسپکٹر شہید، 2 اہلکار زخمی، درابن چیک پوسٹ پر بھی فائرنگ کا تبادلہ، 1 اہلکار زخمی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ، صوبہ جل رہا ہے، میں نے جرگہ بلایا تو وزیر اعلیٰ بھاگتے بھاگتے کوہاٹ پہنچے، علی امین گنڈاپور کو اکتوبر کے بعد اب خیال آیا کرم میں کچھ ہو رہا ہے، فیصل کریم کنڈی کی سما کے پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو، گورنر خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کوہاٹ میں جرگہ، کہا صوبے میں امن کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ ہماری حکومت میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، قربانیاں دے کر دہشت گردی کو ملک میں پھیلنے سے روک رہے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا وفاقی حکومت کو مناظرے کا چیلنج، کہا سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی کارکردگی بہت بہتر ہے، انسداد دہشت گردی اور ضم اضلاع کے لیے فنڈز پورے نہیں ملے، گورنر کو اے پی سی بلانے کا اختیار نہیں، پرچی پر آئے ہوئے گورنر کے پیچھے نہیں چل سکتا، خود آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ لوئر کے بعد اپر کرم میں بھی فائر بندی، سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات کر دیے گئے، ڈپٹی کمشنر کے مطابق 11 روز میں 130 افراد جاں بحق، 186 زخمی ہوئے، لڑائی کے باعث بند ہونے والی سڑکیں ابھی تک نہیں کھل پائیں۔ انٹرنیٹ سست رفتار، صارفین مشکلات کا شکار، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا سروسز متاثر، اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ بھی مشکل، آن لائن تعلیم اور ٹرانسپورٹ سروسز میں بھی خلل، وی پی اینز رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن ختم، غیر رجسٹرڈ وی پی اینز فوری بند نہ کرنے کا فیصلہ، پی ٹی اے کو وزارت داخلہ کی ہدایت کا انتظار۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے کزن ثقلین خان گنڈاپور کا قتل، حملہ آور فرار، لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی۔
کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کا ایک اور مقدمہ درج، ماسٹر مائنڈ بشیر بلوچ اور کالعدم BLA کا اہم کمانڈر عبدالرحمان نامزد، دہشت گردوں کی معاونت پر ہب میں نجی بینک کا افسر بلال اور اکاؤنٹ ہولڈر سعید بھی نامزد، قتل، اقدام قتل، دھماکہ خیز مواد کے استعمال اور دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ کی دفعات شامل۔ لاہور کے علاقے کانا میں گھر میں ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی گئی، پڑوسیوں کی کال پر آرگنائز کرائم یونٹ اور کانا پولیس پہنچ گئی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو مارے گئے، 6 فرار۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی چھین لی، اسلامیہ کالج کے قریب ڈاکوؤں کی ٹائر کی دکان میں گھس کر لوٹ مار، فائرنگ سے دکاندار جاں بحق، مقتول عارف گلستان جوہر کا رہائشی، 12 روز بعد شادی تھی، شہر قائد میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 109 افراد قتل ہو چکے۔ گجرات کے علاقے سرائے عالمگیر کے قریب ولیمے سے واپسی پر دلہے کی کار نہر میں گر گئی، دلہا اور دلہن کی بہن ڈوب کر جاں بحق، دلہن سمیت 5 خواتین کو علاقہ مکینوں نے بچا لیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے جنوبی اور شمالی علاقوں پر حملے، 24 گھنٹوں میں 47 شہادتیں، تعداد 44,429 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فورسز کی فائرنگ سے 4 فلسطینی شہید، درجنوں گرفتار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنانی نژاد امریکی تاجر مسعد بلوس کو مشرق وسطی کے لیے مشیر نامزد کر دیا۔ شام میں خانہ جنگی میں شدت آ گئی، حکومت مخالف جنگجوؤں کی پیش قدمی، سرکاری فوج کی بھی بڑی کارروائی، شامی اور روسی فضائیہ کی باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری، 25 افراد جاں بحق، باغیوں کا حلب ایئرپورٹ کے بعد بشار الاسد کے صدارتی محل پر بھی قبضہ، مجسمہ گرا دیا، 50 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا، جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 400 سے بڑھ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دمشق میں شامی صدر سے ملاقات، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا UAE کا دورہ، صدر شیخ محمد بن زید نے ایئرپورٹ پر خود استقبال کیا، باضابطہ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال، خلیج تعاون کونسل کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جاتے جاتے بیٹے کے لیے مہربانی، صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے فیڈرل گن اور ٹیکس کیسز میں ہنٹر بائیڈن کو معافی دے دی۔ ہائیبرڈ نہیں، پارٹنرشپ فارمولا، چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک ختم ہونے کے قریب، پاکستان نے ICC میں نیا پلان پیش کر دیا جو 3 سال کے لیے ہوگا، بھارت اپنے میچز دبئی میں کھیلے گا، پاکستان بھی آئندہ 3 سال تک بھارت کے خلاف نیوٹرل وینیو پر ان ایکشن ہوگا، چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول اور وینیوز کا اعلان 1-2 روز میں متوقع، بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے جے شاہ نے ICC چیئرمین کی کرسی سنبھال لی۔ زمبابوے پاکستانی اسپنرز کے جال میں پھنس گیا، شاہینوں نے پہلے T20 میں 57 رن سے شکست دے دی، 166 رنز کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم 108 رنز ہی بنا پائی، پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔